الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ جیسے کہ سلسلہ وار چل رہی ہے، تو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، 41 اور 42، 240، 241 اور 242 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا، وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ دیکھیے، جیسے طلاق کے سلسلے میں ساری بات چل رہی تھی، اب یہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ گھر میں ہو، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ دیکھو اسے نکالا نہ جائے۔ مسلمان معاشرے میں فیاضی والا برتاؤ ہونا چاہیے، دشمنی والا اور جلن اور حسد والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیاضانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور فیاضانہ برتاؤ میں ایک حکم یہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ شوہر جو ہے نا وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک میری بیوی کو نہ نکالا جائے گھر سے، اور 1 سال تک نان و نفقہ بھی دیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو کھانا کپڑا یہ سب دیا جائے، تاکہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ ماری ماری نہ پھرے، مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ تمہاری بیویاں جو ہے نا کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، مطلب اگر وہ ان کا کوئی رشتہ آ جائے عدت گزارنے کے بعد، اور عدت گزارنے کے بعد ان کا کوئی رشتہ آ جائے اور وہ خود گھر سے نکلنا چاہیں، دوسرے گھر میں جانا چاہیں، تو پھر ان کو روکنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم انہیں روکو، انہیں روک لیا جائے، بلکہ بس وہ اب جہاں جانا چاہتی ہیں وہاں جائیں، جہاں رہنا چاہتی ہیں وہاں رہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض جگہ تو اتنا فیاضانہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے گھرانوں کو، ان سارے خاندانوں کو خوش رکھے کہ جو بہوؤں کو گھر سے نکالتے نہیں ہیں، بہویں اسی گھر میں رہتی ہیں، ان کے بچے بھی وہی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی وہ اسی گھر میں گزار دیتی ہیں، اور طریقے سے پورے ساس سسر اور سارے لوگ جو ہے نا ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں تو اس طرح کے بھی ایک گھرانے کو جانتا ہوں، بڑا دینی گھرانہ، کہ جوان شوہر کا انتقال ہو گیا تو جو لڑکے کی والدہ تھیں وہ اپنی بہو کے پاس آئیں اور اپنی بہو سے انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم تمہارے گھر میں رہیں، کیونکہ یہ تو میرے بیٹے کا گھر تھا، اب اگر تم اجازت دو گی تو ہم یہاں پر رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس بہو کی کتنا اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں امی، آپ کا گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے، ہم سب کا گھر ہے۔ اور پھر وہ بھابھی، بڑی بھابھی تھیں، ان جن کا انتقال ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی جتنے بھی تھے وہ سب، اگر اس گھر میں کسی کا حکم چلتا تھا، کسی کی بات چلتی تھی تو اس بھابھی کی چلتی تھی، اور ساس بھی اپنی بہو کو بہت عزت دیتی تھی۔ تو یہ اسلامی گھرانہ، اسلامی کردار یہ ہے کہ طلاق کسی لڑائی جھگڑے کا وہ نہیں ہے۔ آپ کی نہیں بن پائی، اگر آپ کی ایک عورت سے نہیں بن پائی یا عورت کی مرد سے نہیں بن پائی تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس عورت کو جہنم میں جائے، اس عورت کے ساتھ ظلم ہو، اس عورت کے ساتھ زیادتی ہو، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اس پر زیادتی کوئی نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک اچھا سلوک، فیاضانہ برتاؤ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ گھر والوں کو کہہ کر جانا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچوں کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے، یہ ساری باتیں کر کے جانا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کی دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے، وہ خود جانا چاہے تو اللہ رب العالمین اس بارے میں یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ جا سکتی ہے۔ یہ اسلامی گھرانہ ہے، اس کو اسلامی خاندان کہتے ہیں، اس کو اسلام میں فیاضانہ برتاؤ کہتے ہیں۔
اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ طلاق بھی اگر دے دی گئی ہے، وہ تو پہلے ذکر تھا جن کا انتقال ہو گیا تھا، اب یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو طلاق بھی دے دی ہے تو اب اس کو ایسا بے آسرا مت چھوڑ دو، کچھ دے دلا کر رخصت کرو، فیاضانہ برتاؤ کرو اس کے ساتھ، اس کو کسی مشکل میں مت ڈالو۔ اور یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم متقی ہو، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، اور وہ تو تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تم اس کے ساتھ سکون حاصل کر چکے ہو، وہ تمہارے ساتھ سکون حاصل کر چکی ہے، اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے معاشرے میں چونکہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اسلام سے ہمارا تعلق کم رہا ہے، تقوی کی زندگی ہماری ہے نہیں، تو ہم عورتوں پر ظلم کرنے والے لوگ بن گئے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے معاشروں میں قرآن مجید سے شادی، لڑکیوں کی وراثت میں نہ چلی جائے زمین تو بچیوں کی شادی قرآن مجید سے کر دیتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، اس قدر ظلم کی انتہا ہے، کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مارا جائے تو اس کے ہرجانے کے طور پر ان کی لڑکیاں لیتے ہیں زبردستی اور ان کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، مطلب زیادتی کی انتہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، فیاضانہ برتاؤ کرو، کوئی ظلم نہ کرو۔ تمہیں اللہ رب العالمین کا جواب دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ، مجبور ہوتی ہیں، تم سے کمزور ہوتی ہیں، تمہارے اندر جو طاقت جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ عورتوں کو نہیں دی ہے، تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فیاضانہ برتاؤ کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو۔ یہ احکام اللہ رب العالمین چھپا کر نہیں رکھے، صاف صاف بالکل بتا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اس حکم کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اگر اس طرح کے گھرانے، اس طرح کے خاندان بن جائیں تو اس کے نتیجے میں معاشرہ کتنا پرسکون ہو جائے گا، کس قدر عزت دار لوگ کہلائیں گے، کس قدر عزت ہوگی معاشرے میں۔ میں نے تو بعض گھرانے ایسے بھی دیکھے، اللہ ان گھرانوں کو خوش رکھے، کہ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو ساس سوتر نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمارے گھر سے بہو جائے گی نہیں۔ بھائی بہو کے والدین سے بات کی کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، ہم اپنے چھوٹے بیٹے سے بات کرتے ہیں، ہماری بہو اچھی ہے، ہم اپنی بہو سے شادی اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دیں گے۔ کم از کم 2 گھرانے تو میں نے ایسے دیکھے ہیں۔ اور لڑکی کے خاندان والے بھی راضی ہوتے ہیں، لڑکی بھی راضی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی بھی راضی ہوتا ہے کہ بھابھی ہمارے گھر سے جائے نا، اور چھوٹے بھائی سے شادی کر دی جاتی ہے، اور ان کی زندگی بھی پرسکون گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، ظالم لوگ نہیں ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا گھرانہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی عورتوں پر حق و انصاف کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اگر کسی مسلمان میں کوئی چیز کوئی شے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ اس کے اخلاق ہیں، اور فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق برتتا ہے، جو اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ظالم بن کر نہیں رہ جاتا ہے، گھر کا بدماش نہیں بن جاتا ہے کہ جو چاہے جس طرح کی چاہے زیادتی کرے، جس طرح کا چاہے ظلم کرے، اس کا غصہ ہے تو اپنا غصہ سارا کا سارا بیوی پر اتارے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا اچھا خاندان بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کی اللہ رب العالمین نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ آیات صاف صاف بیان کر دی ہیں، تم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔